السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، جس نے ہمیں اپنے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس نعمت پہ شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل دیا کہ ہم عقل کے ذریعے سے حق اور باطل اس کو پرکھیں اور پھر اس کے بعد ہم حق کو قبول کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم نے یہ ارکان اسلام کا تیسرا پارٹ چل رہا ہے۔ پہلا شہادت کا گزر چکا، مختصراً صلاح کا بھی گزر چکا، نماز کا، اور آج اس پروگرام میں ہم مختصراً زکوٰۃ کے بارے میں، جو اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، بات کریں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جب انسان کا مال، جب مسلمان کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے مالداروں سے غریبوں میں جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا مستحق ہے، اسے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم اسے اسلام کی طرف بلانا اور تدریجاً تم اسے اسلام کی تعلیمات دینا۔ پہلے اسلام کے ارکان اور نماز وغیرہ کے بارے میں بتانا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں بتانا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ تمہارے مالداروں میں سے وہ مال لیا جائے گا جب وہ ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے گا تب، اور پھر اس کے بعد اس کے فقراء کو ان کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا جو ان کا مستحق ہوگا۔ محترم بھائیو، اس زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا حقدار ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، جو اس کا مستحق ہے، اسے بھی یہ نعمت نوازا ہے کہ وہ بھی بھوکا نہ رہے، بلکہ مالداروں سے لے کر کے ان کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی دنیا کے اندر بسر کرے۔ دیکھیے اسلام کا نظام کتنا بہترین نظام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی ایک جنگل میں بیاباں جگہ میں تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ اس بادل سے یہ آواز آ رہی تھی کہ تم فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل کا وہ ٹکڑا وہاں سے چلتا ہے اور چل کر کے ایک پتھریلی زمین پر خوب بارش برساتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سارے پانی، وہاں پہ بہت سارے نالے ہوتے ہیں، ایک نالے میں جمع ہوتا ہے اور ایک طرف چل پڑتا ہے۔ وہ آدمی
اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک باغ میں جا کر کے اس باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ آدمی اس باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس باغ کے اندر ہے۔ چنانچہ وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام یہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنگل میں اس بادل سے تمہارا نام سنا تھا اور یہ نام آیا تھا کہ تم جا کر کے اس پانی سے اس کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ پانی برسا اور وہ پانی تمہارے کھیت میں آ گیا اور تمہارے کھیت کو سیراب کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، بس میرا ایک عمل ہے کہ میں اب اس کھیتی سے جو پھل آتا ہے، جو اناج آتا ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اپنے گھر والے کے لیے چھوڑتا ہوں، دوسرا حصہ میں فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے پھر میں اس کھیتی کے لیے رکھتا ہوں تاکہ اس سے پھر میں دوبارہ کھیتی کروں۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس شخص نے اپنے مال سے غریبوں کا، فقیروں کا، جو اس کا حقدار ہے، اسے کا حق نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ یعنی جو شخص دوسرے کا حق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حق کو لوٹا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو ہم اس میں سے جو اس کا حقدار ہے اسے ہم لوٹا دیں۔ محترم بھائیو، اور جو شخص نہیں لوٹاتا ہے تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ، گائے، بکریاں ہوں اور ان کا زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ جانور زیادہ سے زیادہ قد آور اور موٹے ہونے کی حالت میں لایا جائے گا اور اپنے مالک کو پاؤں سے روندے گا اور سینگوں سے مارے گا اور مارتے ہوئے گزر جائے گا۔ جب آخر والا گزر جائے گا تو پھر پہلا والا اس کے اوپر لوٹا دیا جائے گا، یعنی پھر دوبارہ ویسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سزا اسے اس دن ملے گی جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس کے بعد اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ محترم بھائیو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو ہم اس میں جو حق ہوتا ہے اس کا حق ادا کریں۔ ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے منہ کے دونوں کنارے کے اوپر دونوں کناروں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ محترم بھائیو، دیکھیے یہ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب ہوگا جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جس پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے پہلا چوپایا یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ ہے، دوسرا سونا، چاندی، نقدی وغیرہ ہے، اور تیسرا ہر قسم کی تجارت کا سامان جس کی تجارت شرعاً جائز ہے، اور چوتھا زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں جیسے غلہ، معدنیات وغیرہ ہے۔ تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب قرار دیا ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ جو شرطیں ہیں اس شرط کے مطابق پہنچ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے لینے کا اس تک ہم ان زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو
زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.